یکم اپریل سے وہ اضلاع جہاں کورونا کی شرح 12% سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لیے مؤثر افیکٹو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یکم اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال 12% سے زائد شرح والے علاقوں میں 11 اپریل تک لاک ڈاؤن، مارکیٹیں شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ، ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی۔ یکم اپریل سے شادیوں، انڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی، صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ تمام پارکس اور تفریحی مقامات بند، ماس ٹرانزٹ سروسز پر بھی پابندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پریس کانفرنس۔ جنوبی پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدید تر ہو گئی۔ ملتان اور سرگودا میں کورونا کیسز کی شرح 12% رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں مزید 7 افراد جان سے گئے۔ بہاولپور میں 3، مظفر گڑھ 2، ملتان اور سرگودا میں ایک مریض جاں بحق۔ ملتان میں 85 اور سرگودا میں 67 مریضوں کو کورونا، جبکہ بہاولپور میں 57 اور خان آباد میں 22 نئے کیسز رپورٹ۔ رحیم یار خان میں 15، میاں والی مظفر گڑھ میں 8 اور ڈی جی خان میں 4 مریضوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مظفر گڑھ کے تعلیمی اداروں پر کورونا کے بعد مزید 2 سکولز کے اساتذہ میں کورونا کی تصدیق۔ جونیئر ماڈل ہائی اسکول اور ورکرز ویلفیئر اسکول 10 روز کے لیے بند۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر پرنسپل ورکرز ویلفیئر اسکول کے خلاف ایف آئی آر درج۔ ڈائریکٹر پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ بھی مقدمے میں نامزد۔ جنوبی پنجاب کے شہروں میں ایس او پیز نظر انداز، ماسک نہ سماجی فاصلے کا خیال، شہری موت کو خود دعوت دینے لگے۔ بازاروں میں خریداروں کا رش، کورونا مزید پھیلنے کا خدشہ، ضلعی انتظامیہ ایس او پیز پر عمل کرانے میں ناکام۔ سرائکی عوام ہوشیار، خبردار، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جیل کی کھانا پڑے گی ہوا۔ بہاولپور میں ماسک نہ پہننے پر 51 ایف آئی آر درج۔ پورے والا میں تھانہ شیخ فاضل میں شہری کے خلاف پہلا مقدمہ درج۔ ادھر وہاڑی تھانہ دانیباد میں ماسک نہ پہننے پر ویگن ڈرائیور شاہد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملتان میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 6 دکانیں سیل۔ سیکرٹری آر ٹی اے ڈی جے خان ثناء اللہ ریاض کا بس اسٹینڈ کا دورہ، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4 گاڑیاں بند۔ بس ویگن اسٹینڈ مالکان کو 35,000 روپے جرمانہ عائد۔ سیکرٹری آر ٹی اے کی ٹرانسپورٹرز اور مسافروں سے ملاقات، کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایات۔ تاجران کو بازاروں میں ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا، خود ماسک کے استعمال کے ساتھ گاہکوں کو بھی ماسک فراہم کرنا ہوگا۔ بہاولپور میں اسسٹنٹ کمشنر نعیم صادق کی انجمن تاجران کے ساتھ اپنے دفتر میں ملاقات، انجمن تاجران نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ صادق آباد میں شہر میں آٹے کا بحران اور شہری پریشان، 2 وقت کی روٹی نے کورونا کا خوف بھلا دیا۔ انتظامیہ کے خلاف کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز پر عوام کا رش، حکومت تبدیلی کے نعرے لگاتی ہے، یہ کیسی تبدیلی ہے؟ آٹا ہی نہیں ملتا، بچے بھوکے ہیں، کتنا صبر کرے، کب تک نہ گھبرائیں، شہریوں کی دہائی۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی مذاق بن گئی، نہانے کے صابن کی قیمت میں 1.5 سے 7 روپے تک اضافہ، سوئیوں کا پیکٹ 8 روپے، ٹوتھ پیسٹ 15، کلینر 29، جوتوں کی پالش 10 روپے، شیمپو 20 روپے تک مہنگا ہو گیا، اسٹیشنری آئٹم 11 روپے، کوکنگ آئل 27 اور خشک دودھ کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہو گیا۔ بہاولپور میں مہنگائی نے مچا دی دہائی، رمضان سے قبل اشیاء خوراک کی قیمتوں میں اضافہ، گھی 287 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، آئل کی قیمت بھی 390 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی، چاول، بیسن، دالیں بھی 5 سے 10 روپے فی کلو مہنگی۔ رمضان المبارک سے قبل اشیاء خوراک کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش، بہاولپور میں ضلع انتظامیہ نے 12 رمضان بازار لگانے کا پرپوزل تیار کر لیا۔ بہاولپور میں 3، احمد پور اور حاصل پور میں 2 اور شریف خانقاہ شریف میں بھی رمضان بازار لگائے جائیں گے۔
لیگی MLA مائزہ حمید اور سابق ممبر قومی اسمبلی تہمینہ دولتانہ کے خاندان اینٹی کرپشن کے نشانہ پر بہاڑی اینٹی کرپشن نے مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد گجر اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی زاہد دولتانہ کو طلب کیا. دونوں کے پیش نہ ہونے پر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کا فیصلہ کر لیا. ملتان انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی، شہر میں ریت کی ٹرالیوں کے ڈرائیورز کو کھلی چھٹی. ریت اڑنے سے شہری امراض چشم سمیت سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. شہریوں نے حفاظتی اقدامات کے بغیر ٹرالیاں روکنے کا مطالبہ کر دیا. یہ ریت والی یہاں سے ٹرالی ہے، کوئی اینٹوں کی ٹرالی گزرتی ہے، کیری اڑتی ہے، ریت اڑتی ہے، آنکھوں میں گرتی ہے، الرجی ہوتی ہے، بڑی دشواری اور پریشانی ہوتی ہے. ہم تو یہی گزارش کرتے ہیں جب یہاں سے ٹرالیاں گزرے نا ترپال لگا کے جائیں. ٹھیک ہے، اگر یہ ترپال لگاتے نہیں ہے، مٹی ہوتی ہے، اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کو سانس کا مسئلہ بنتا ہے. ملتان میں بغیر ترپال ریت کی ٹرالیاں لانے والے ہو جائیں تیار. سیکرٹری RTA رانا محسن نے کارروائی کا اعلان کر دیا. ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور موٹر وے پولیس کی مشترکہ ٹیم تشکیل. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے شہری اولیا کو صاف رکھنے کے دعوے ہوا. صفائی کمپنی سیکنڈری کلیکشن پوائنٹس کو ہی بہتر نہ بنا سکی. شہر کے معروف علاقوں میں کچرا کنڈیاں، آگا پور، کونی برج، شاہین مارکیٹ سمیت کئی علاقوں میں کچرا کنڈیاں موجود. تعفن بدبو پھیلنے لگا. میاں والی پپلا کے علاقے منڈی بہاؤدین کے بعد منڈی ٹاؤن میں گندگی کے ڈھیر. میونسپل کمیٹی نے شہری علاقے کو ڈمپنگ پوائنٹ بنا لیا. گندگی پر مکھیوں اور مچھروں کی بہتات، وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ. وکیل انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. کوٹ ہدو میں وارڈ نمبر 14 سیوریج اور پختہ گلیوں سے محروم. خالی پلاٹ جھیل کا منظر پیش کرنے لگے. بدبو اور تعفن سے رہائشیوں کا سانس لینا دشوار. اہل علاقہ کی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے ترقیاتی کام کرانے کی اپیل. مسلماندہ علاقے کی خواتین کو دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں. میاں والی THQ اسپتال پپلا میں گائنی بلاک کا کام مکمل. صوبائی وزیر جنگلات سفران خان نے ڈپٹی کمشنر عمر شیر چھٹا کو ہمراہ بلڈنگ کا افتتاح کر دیا. 40 بیڈ پر مشتمل ٹراما سینٹر، دل کا وارڈ اور ڈائلسس وارڈ پر جلد فعال کرنے کی یقین دہانی. صوبائی منسٹر عشر و زکوٰۃ شوکت علی لالکا کی رحیم یار خان آمد. شیخ زیاد اسپتال، تھانہ B ڈویژن اور ریلوے چوک پرانی سبزی منڈی کا وزٹ کیا. تھانے میں جیل خالی ہونے اور اشتہاری ملزمان کی عدم گرفتاری پر SHO پر اظہار برہمی. کہتے ہیں کہ ضلع کی کارکردگی میں بہتری لا رہے ہیں. انچارج مانیٹرنگ وزیر اعلیٰ پنجاب حسنین ریشد کا علیت کا دورہ اور صوبائی وزیر نے بغیر پروٹوکول کے مختلف سرکاری اداروں کا وزٹ کیا. تحصیل اسپتال کروڑ کے مختلف حصوں اور وارڈز کا معائنہ کیا. زیر علاج مریضوں کی عیادت بھی کی. کہا عوام کو علاج، تعلیم اور انصاف کی فراہمی ہمارا منشور ہے. ڈیرہ غازی خان میں ریجنل پولیس آفیسر محمد فیصل رانا کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن بورڈ کا انعقاد. 18 ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. 8 ASIs کی سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی. پروموشن بورڈ میں تمام اضلاع کے DPOs کی شرکت. جنوبی پنجاب میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز. ملتان اور بہاولپور میں 2 اپریل تک مہم جاری رہے گی. رحیم یار خان میں بھی 3 روزہ انسداد پولیو مہم شروع. سرائے کے خطے میں 5 سال سے کم عمر 25 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. پولیو ٹیمیں تشکیل. اہداف حاصل کرنے کے لیے 268 موبائل ٹیموں کا اضافہ کیا گیا. ہائی کورٹ بار ملتان کا وکلاء کے لیے ایک اور اہم اقدام. فری جوتا پالش سہولت کے بعد اب وکلاء فری کافی کے مزے بھی لیں گے. سینئر ایڈوکیٹ ملک ارشاد رسول نے ہائی کورٹ بار میں فری کافی کی سہولت کا افتتاح کر دیا. نجی کمپنی کے تعاون سے 4 لاکھ روپے کی کافی مشین سے وکلاء مفت کافی پیئیں گے. اور ملتان اور رحیم یار خان میں ہندو برادری کا تہوار ہولی. ایک دوسرے پر رنگوں کی برسات. بچے بڑے سبھی ایک دوسرے پر رنگ پھینک پر ہولی منانے میں مصروف. مٹھائیاں پیش، چھوٹے بڑے سبھی کی خوشی.